السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایتھوپیا سے ایک کہانی۔ ایتھوپیا وہی ملک ہے جس کو ہم نے کتابوں میں حبشہ کے نام سے پڑھا ہوا ہے، اور یہ وہ ملک ہے جہاں پیارے نبی کے ساتھیوں نے پہلی بار ہجرت کی تھی۔ یاد ہوگا آپ کو، نہیں تو سیرت کہانی دوبارہ سنیے گا۔ عنوان ہے خوفناک بلا، اور اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے فردوس تبسم قریشی نے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایتھوپیا کے ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت شرمیلا تھا اور ہر وقت ڈرا سہما رہتا تھا۔ اس کی اس عادت کی بنا پر اس کے گھر والے اسے معیوب کہتے تھے، جس کا مطلب ہے ڈرپوک۔ اسے اس طرح سے پکارا جانا پسند نہیں تھا۔ اس نے سوچا اسے اپنے خوف پر قابو پانا ہی ہوگا۔ ایک رات جب سب گھر والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے، اس نے ایک تھیلے میں اپنا سامان ڈالا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ جہاں کہیں بھی اسے خوف کا سامنا کرنا پڑا، وہ اسے فتح کر کے دم لے گا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ اس نے اپنا کمبل نکالا اور اچھی طرح لپیٹ کر کھلے آسمان تلے لیٹ گیا۔ کچھ دیر وہ تاریکی میں گھورتا رہا، پھر آہستہ سے بڑبڑایا، اے خوف، میں تجھے محسوس کر رہا ہوں، لیکن میں تجھے فتح کر لوں گا۔ جلد ہی وہ گہری نیند سو گیا، مگر آدھی رات کے قریب بھیڑیوں کے غرانے سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید خوف سے اس کا دل ہی بند ہو جاتا، لیکن اب کیونکہ وہ فیصلہ کر کے گھر سے نکلا تھا کہ خوف پر فتح پا کر رہے گا، اس لیے اس نے اپنا سامان سمیٹا اور آواز کی سمت بڑھنے لگا۔ وہ اونچی آواز سے کہتا جا رہا تھا، میں تجھے فتح کر لوں گا خوف، میں تجھے فتح کر لوں گا۔ وہ چلتا گیا یہاں تک کہ سورج کی سنہری کرنیں مشرق سے جھانکنے لگیں۔ لڑکا مسکرایا، میں بہادر بنتا جا رہا ہوں۔ وہ خوش تھا کہ اس کی پہلی رات خیریت سے گزر گئی۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ نہ جانے یہاں کے لوگ ایک اجنبی کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، اس کے دل میں خدشہ پیدا ہوا۔ لیکن پھر اس نے سر جھٹکا، دل کو مضبوط کیا اور اونچی آواز میں کہا، خوف، میں تمہیں فتح کر کے رہوں گا۔ وہ بہادری سے سینہ تانے گاؤں کی چوپال میں جا پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ گاؤں کے بزرگ وہاں جمع ہیں اور کسی بات پر بحث کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب معیوب کو دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ معیوب نے جواب دیا، میں معیوب ہوں، میں بہادر بننے کے لیے دنیا کا سفر کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ نے سرد آہ بھری، تم غلط جگہ آ گئے ہو، یہاں تمہیں کہیں بہادری نامی چیز دکھائی نہیں دے گی۔ کیا مطلب؟ معیوب نے حیرت سے پوچھا۔ اس پہاڑ کے اوپر ایک بلا ہے جس کے خوف نے ہماری راتوں کی نیند اور دن کا چین برباد کر دیا ہے۔ ایک اور بوڑھا اپنی سرخ آنکھیں مسلتے ہوئے بولا، وہ دیکھو وہ پہاڑ پر سے ہمیں گھور رہی ہے۔ ایک آدمی نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا۔ معیوب نے اس کے ہاتھ کی سمت دیکھا، لیکن اسے پہاڑ پر کچھ نظر نہ آیا۔ وہ خاموش رہا کیونکہ وہ اس بوڑھے آدمی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک اور آدمی نے اسے متوجہ کر کے کہا، دیکھا تم نے، اس کا سر مگرمچھ جتنا ہے، ایک خوفناک مگرمچھ جتنا، اور اس کا جسم ایک دریائی گھوڑے کی مانند ہے، بہت بڑا، بہت بھیانک۔ دوسرے نے کہا، وہ بلا اژدہا کی طرح ہے، اس کے نتنوں سے آگ نکلتی ہے۔ ایک آدمی یقین سے بولا۔ اب معیوب کو بھی پہاڑ کے اوپر بلا دکھائی دینے لگی۔ اس نے ایک جھری دار کھال، خوفناک آنکھیں، اس کے نتنوں سے نکلتی ہوئی آگ اور اس کا دھواں وہ بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اس نے چپکے سے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ چاہے یہ بلا جتنی بھی خوفناک ہو، وہ اس سے ہرگز نہیں ڈرے گا۔ وہ چوپال سے نکل کر گاؤں کے مرکز میں چلا گیا، مگر وہاں تو پورے کا پورا گاؤں سہما ہوا تھا۔ چھوٹے بچے گھروں کے اندر چھپے ہوئے تھے اور اسکول جانے سے انکار کر رہے تھے۔ عورتوں کا کہنا تھا کہ اگر بچے باہر نکلے تو بلا پہاڑ سے نیچے آ کر انہیں کھا لے گی، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ بلائیں بچوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسان اپنے گھروں میں بیلچے اور کدالیں پکڑے ٹہل رہے تھے۔
ان کے گھوڑے بغیر زینوں کے کھڑے تھے۔ انہوں نے معیوب کو بتایا، ہم کام پر نہیں جا سکتے، اگر ہم کھیتوں میں چلے جائیں گے تو بلا نیچے آ کر ہمیں کھا لے گی۔ معیوب نے دیکھا کہ گائیں، بھیڑ اور بکریاں آوارہ پھر رہی ہیں اور کوئی شخص ان کا دودھ دوہنے یا دیکھ بھال کرنے پر تیار نہیں۔ بہت سے لوگ تو گاؤں ہی چھوڑ گئے تھے اور باقی گھروں میں چھپے بیٹھے تھے۔ یہ حالات دیکھتے ہوئے معیوب نے فیصلہ کیا کہ وہ پہاڑ کے اوپر جائے گا اور اس خونی بلا کو تباہ کر دے گا۔ اس نے اعلان کیا، میری خواہش ہے کہ میں خوف کو فتح کر لوں، اس لیے میں جاؤں گا اور اس بلا کو ذبح کر ڈالوں گا۔ یہ سن کر بزرگ چیخنے لگے، نہیں نہیں، ایسا مت کرو بیٹا، ایسا مت کرو، جبکہ مائیں اس کے گرد ڈھال بن کر کھڑی ہو گئیں۔ باپو نے تعصب سے سر ہلایا اور آگاہ کیا، تم مر جاؤ گے۔ معیوب ایک لمحے کے لیے گھبرایا اور اس کا دل زور سے دھڑکا، لیکن اپنے ارادے کا پکا تھا۔ مجھے خوف پر ضرور فتح حاصل کرنی ہے، یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گیا۔ پہاڑ کے قریب پہنچ کر اس نے اوپر دیکھا تو خوف کی سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اسے وہ بلا اژدہے سے زیادہ بڑی، آگ سے زیادہ گرم، بھیڑیوں کا گلہ اور سانپ کے بل سے زیادہ خطرناک دکھائی دی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پہاڑ پر چڑھتا گیا اسے بلا چھوٹی ہوتی ہوئی معلوم ہوئی۔ کتنے تعجب کی بات ہے، کیا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ اس نے سوچا اور چڑھائی جاری رکھی۔ جب وہ آدھے سے زیادہ راستہ طے کر چکا تو اس نے ہاتھ کا چھجا بنا کر بلا کی طرف دیکھا۔ نہ تو اسے اس کی آنکھیں زیادہ خوفناک لگیں، نہ ہی اس کے نتنوں سے شعلے نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے پریشان ہو کر سوچا، میں جتنا اس کے قریب ہوتا جا رہا ہوں یہ مجھے اتنی ہی چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ اب وہ پہاڑ کی چوٹی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے خنجر نکالا اور حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے وہاں قدم رکھا اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ بلا غائب ہو چکی تھی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا کہ شاید وہ پیچھے سے چھپ کر حملہ کرنے والی ہے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا سانس بحال کیا اور اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ پاس سے ایک آواز سنائی دی۔ اس نے نیچے دیکھا تو ایک مینڈک کی طرح سکڑی ہوئی کھال اور خوف زدہ آنکھوں والی مخلوق نظر آئی۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور پوچھا، تم کون ہو اور تم اتنے چھوٹے کیسے ہو گئے ہو؟ لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ معیوب نے اسے اپنے ہاتھ پر رکھا اور پہاڑ سے نیچے اترنے لگا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو لوگ اسے صحیح سلامت دیکھ کر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ معیوب نے انہیں اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چھوٹا سا مینڈک دکھایا اور کہا، یہی وہ بلا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بزرگ نے پوچھا، مگر اس کے جواب میں وہ مخلوق صرف ٹرٹرائی، ٹر ٹر۔ تب بزرگ نے ہجوم کی طرف دیکھا اور کہا، معیوب جو ہمارے لیے بلا لایا ہے اس کا نام خوف ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری کہانی ہو گئی ختم۔ خوف آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی کر کے دکھا دیتا ہے۔ ایک دفعہ آپ ڈرنا چھوڑ دیں تو آپ کو ہر چیز چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ کہانی زبانی کے ساتھی تو بڑے بہادر ہیں، معلوم ہے مجھے۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ رابطے کا نمبر ہے 0309744445 0۔ اللہ حافظ۔